وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين المعصومين المهديين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين الحاسدين الغاصبين المشركين المتكبرين المنافقين اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں صلوات کو پڑھتے رہا کرو، اس سے جسموں سے نجاست جاتی رہتی ہے۔ ذکر شروع کیا جائے۔ نہایت ہی قابل صد احترام سادات و غیر سادات، بزرگ، نوجوان اور میرے بھائیوں، چونکہ اکثر آپ مجالس سنتے رہتے ہیں، علماء کے افکار، خطبہ کے نظریات، ذاکرین کے مضمون آپ کے ذہنوں کے اندر نقش ہے، اور میں چونکہ طالب علم کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا بولیے گا کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے۔ بھائی کامران، چاچا صفدر، چاچا بہادر، ہر بندہ میرا واقف ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ اگر میں سب کے نام لوں تو میرا وقت تو نام لینے میں ہی نکل جائے گا۔ ذکر ہے سید الساجدین کا، ذکر ہے سید العابدین کا، ذکر ہے زین العابدین کا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا، اگر تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے تو یقیناً لطف آئے گا، چونکہ یہ دن منسوب ہیں اس بادشاہ کے، تو میں چونکہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی نہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے 20 منٹ میں ممبر پہ، مصلی پہ اسی بادشاہ کو مدحت کا کعبہ بنا کے اس کا طواف کروں۔ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کون ہے سجاد۔ 3 سجدے عالم اسلام میں ایسے تھے جو مذہب اسلام کی پہچان بنے۔ چاچا صدر پوری توجہ۔ پہلا سجدہ رسول اللہ کا سجدہ کہ رسول سجدے میں تھے اور پشت پہ حسین آ گئے، بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ میں۔ دوسرا سجدہ کوفے کی مسجد میں علی بادشاہ کا سجدہ، توجہ ہے۔ تیسرا سجدہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ حسین بادشاہ کا سجدہ، یعنی رسول اللہ کے سجدے کے بعد، علی بادشاہ کے سجدے کے بعد اور حسین بادشاہ کے سجدے کے بعد جو خود کو سید الساجدین کہلوانے کا ہنر جانتا ہو، ایسے بادشاہ کو سجاد کہتے ہیں۔ جیو ماتمی اکثریت کا ہاتھ نہیں اٹھا، میں کوشش کروں گا کہ اگلے جملے پہ وہ شریک ہو جائیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کامران بھائی ساجد، ایک لفظ ہوتا ہے سجاد۔ میں دونوں لفظوں میں ایک ہی جملے میں فرق واضح کر دیتا ہوں۔ ساجد کسے کہتے ہیں اور سجاد کسے کہتے ہیں؟ جو پاک جگہ کو دیکھ کے سجدہ کرے وہ ساجد ہوتا ہے، اور جس کا کیا ہوا سجدہ جگہ کو پاک کر دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ بولو ماتمیو، جس کا کیا ہوا سجدہ جگہ کو پاک کر دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اعتراض کیا زمانے نے، لفظ اٹھائے زمانے نے، بکواس کی زمانے نے کہ شاید سجاد کو لڑنا نہیں آتا تھا، شاید سجاد جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، شاید سجاد بہادر نہیں تھے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سجاد نے جنگ نہیں کی، میں اس بندے کے سامنے ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ شب عاشور سجاد مولا نے نیام سے اپنی تلوار کو باہر نکالا، 9 لاکھ کی طرف سجاد نے دیکھا، 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے آپ پر میرے مولا سجاد فرماتے ہیں 9 لاکھ کے اندر کوئی ایسا مرد ہے جو آج سجاد کے مقابلے پہ آئے۔ اتنا سننا تھا، ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے سجاد اتنا فخر اچھا نہیں ہوتا، اتنا ناز اچھا نہیں ہوتا، اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا۔ سجاد فرماتے ہیں فخر نہ کروں تو اور کیا کروں، ایک میں ہی تو ہوں جسے علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کہا ہے۔ ایک میں ہی تو ہوں جسے علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے
علی کہا ہے، 3 بیٹے حسین کے، تینوں کے نام رکھے، چراغ بھائی پوری توجہ، تینوں کے نام رکھے علی۔ بڑے بیٹے کا نام رکھا علی اوسط، درمیان والے کا نام رکھا علی اکبر، آخری بیٹے کا نام رکھا علی اصغر۔ اب کچھ تاریخ دانوں نے یہ کہا کہ جی اعتراض اٹھایا کہ شاید علی اکبر بڑے تھے۔ یہ علامہ ہاشم اصفہانی جیسے مورخ لکھتے ہیں کہ شاید علی اکبر بڑے تھے، اس لیے کہ ان کا نام علی اکبر ہے۔ اس اکبر نام کو کیوں رکھا گیا میں ان ماتمیوں کے درمیان بتانا چاہتا ہوں کہ 38 ہجری میں ہے سجاد مولا کی آمد، بیدار ہیں ذہن؟ 40 ہجری میں علی بادشاہ دنیا سے گئے۔ علی زین العابدین کا نام علی اوسط اس لیے رکھا گیا کیونکہ زمانے میں اللہ نے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو علی کی موجودگی میں علی اکبر ہو۔ بڑے بیٹے کا نام رکھا علی اوسط، پھر رکھا علی اکبر، علی اصغر بعد میں، پہلے رکھا علی اوسط پھر رکھا علی اکبر۔ ایک دفعہ دونوں بھائی جا رہے تھے، رستے میں مروان مل گیا۔ مروان کہتا ہے علی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ کیوں رکھتا ہے، اس نے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ ہی کیوں رکھا۔ سجاد آگے بڑھ کے کہتے ہیں مروان ابھی تو ہم 2 ہیں تو دونوں کا نام علی ہے، اگر ہم 100 بھی ہوتے تو حسین ہمارا نام علی رکھتا۔ مروان کہتا ہے وجہ کیا ہے، حسین ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ کیوں رکھتا ہے؟ سجاد مسکرا کے کہتے ہیں مروان حسین ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ اس لیے رکھتا ہے کہ حسین کو اپنے باپ کا نام معلوم ہے۔ جیو ماتمیو، اس لیے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا کہ حسین کو اپنے باپ کا نام معلوم تھا۔ اچھا میں اس بادشاہ کے شام والے خطبے بھی پڑھتا ہوں، کوفے والے بھی خطبے پڑھتا ہوں، لیکن تاریخ دان بندے بیٹھے ہیں، جس بندے کا تاریخ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بندہ سر اٹھائے گا۔ کوفے کے اندر جتنے خطبے سجاد مولا نے دیے راجہ صاحب وہ سارے خطبے مذمتی تھے، لیکن شام کے اندر جتنے خطبے سجاد مولا نے دیے وہ سارے خطبے تعارفی تھے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو ملک شام ہے یہ رسول اللہ کے دور میں مسلمان نہیں تھے۔ آئے میں ماتمیوں کے درمیان ان کا حق سمجھتے ہوئے شام کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شام بھائی جان فتح ہوا ہے 15 ہجری میں، رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں 11 ہجری میں، اور جو بنو امیہ مسلمان ہوا ہے وہ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ اور اگر شوال 8 ہجری کے بعد سفر 11 ہجری تک دیکھا جائے تو بنو امیہ کے لوگوں نے جو رسول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا وہ 2.5 سال تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ یعنی بنو امیہ نے رسول اللہ کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ وقت گزارا وہ 2.5 سال ہے۔ اب جب دوسری حکومت آئی، دوسری حکومت میں ملک شام کو کیا گیا فتح۔ اب شام میں راجہ جی 2 بندوں کی ضرورت تھی، ایک گورنر کی ضرورت تھی چاچا بہادر، ایک مبلغ کی ضرورت تھی، ایک وہ جو حکومت چلائے، ایک وہ جو دین پہنچائے۔ اب بنو امیہ لوگوں کو دین بتانے جا رہا، شام ہو گیا فتح، تخت پہ بیٹھ گیا بنو امیہ کا حاکم، مبلغ بھی بنو امیہ سے تھا، لیکن اب شام کے لوگ کچھ پڑھے لکھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حاکم اپنے تخت پہ بیٹھ گیا ہے، مبلغ اس کے ساتھ موجود ہے، شام کے چند پڑھے لکھے جوان، اچھا اب جملے سننا، شام کے چند پڑھے لکھے جوان ہاتھوں میں چند کتابیں اٹھا کے حاکم کے سامنے آئے۔ انہوں نے آ کے حاکم سے کہا ہم تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اپنے مبلغ کو ساتھ بٹھا۔ اب حاکم نے مبلغ کو ساتھ بٹھایا، توجہ ہے میں تاریخ کا ایک بہت سینسٹیو پارٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مبلغ کو سامنے بٹھا کے لوگوں سے کہا حاکم نے کہ سوال پوچھو۔ اب جو شامیوں نے پہلا سوال کیا چاچا بہادر، شامیوں نے کہا یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کتاب کے اندر اللہ نے لکھا ہے کہ بدر میں رسول کے مقابلے پہ چند کافر آئے تھے، ہمیں یہ بتاؤ وہ کافر کون ہے؟ اللہ ہمیں بتایا جائے وہ کافر
कौन थे? अब शामी क्या बताएं कि वो काफिर हम ही थे। उन्होंने ये सवाल छोड़ दिया। अब एक पढ़ा लिखा मजबूत बंदा उठा, वो कुरान उठा के सामने आया, उसने कहा हाकिम बेशक तूने पहले सवाल में कंजूसी कर दी है, लेकिन मेरे सवाल का तुझे जवाब देना पड़ेगा। हाकिम ने कहा तेरा सवाल क्या है? उसने कहा मैंने सुना है एक कमीनी औरत ने रसूल के चचा का कलेजा चबाया था, हमें उस औरत का नाम बताओ। हमें उस औरत का नाम बताओ। हुकूमत फिर उसी तरह चुप हो गई जैसे मेरे मजमे में चंद बंदे चुप थे। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा, उसने कहा हाकिम तूने पहला सवाल भी छोड़ दिया है, दूसरा सवाल भी छोड़ दिया है, इस जुमले पे जो बंदा ना बोला फिर मेरा हक बनता है मैं उस बंदे के अकीदे पे शक करूं। उसने कहा तूने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, हम खामोश हो गए। तूने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हम खामोश हो गए, लेकिन अगले सवाल का जवाब तुझे देना पड़ेगा। कामरान भाई नौजवान आगे बढ़ के हाकिम से कहता है हमने सुना है ओहद के मैदान में मोहम्मद को छोड़ के चंद मुनाफिक भागे थे, हमें भागने वाले बताओ। जिया मातमी। अब शामी क्या बताएं? जो भागने वाले हैं वो मदीने में हुकूमत कर रहे हैं और जो लड़ने वाले थे वो शाम में हुकूमत कर रहे थे। जब ये तीनों सवालों पे खामोश हुए, अब एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हाकिम अल्लाह ने कुरान में रसूल की अहले बैत का जिक्र किया, हमें वो अहले बैत बताओ। अब जमाने ने साजिश ये की, इन्होंने कहा चूंकि हमारा शजरा ऊपर जाके मिल जाता है लिहाजा हम हैं अहले बैत रसूल। बनु उमैया कह रहा है शाम वालों से हम हैं अहले बैत रसूल। अब सवाल पैदा होता है कि जो शाम में चंद बंदे अकीदे वाले थे वो कैसे पैदा हुए? क्योंकि जब तीसरी दौरे हुकूमत में जनाबे अबू ज़र को मदीने से शाम भेजा गया, शाम में पहुंच के अबू ज़र ने कहा ना मैं मदीने वाली हुकूमत को मानता हूं ना मैं शाम वाली हुकूमत को मानता हूं। उन्होंने कहा अबू ज़र ना तू मदीने वाली हुकूमत को मानता है, ना तू शाम वाली हुकूमत को मानता है, ना तू इधर वालों को मानता है, ना तू इधर वालों को मानता है, फिर हमें बता तू किसे मानता है? अबू ज़र कहते हैं मैं उसे मानता हूं जो बेज़र को देखे बूज़र कर देते हैं, मजबूर को देखे मुख्तार कर देते हैं, इन जैसों को देखे आज़ादार कर देते हैं। अबू ज़र कहता है मेरा ताल्लुक घर वालों से है, दर वालों से। अब ये है शाम के हालात जहां पे हुसैन ने सजाद बादशाह को भेजा। अब यह सवाल पैदा होता है कि हुसैन ने सजाद को तलवार क्यों नहीं दी? क्योंकि हुसैन जानते थे जो काम अब्बास की तलवार की धार नहीं कर सकती वो काम सज्जाद के जंजीर की झनकार करेगा। राजा जी जालिम को चाहिए थी एक हुज्जत की बैयत, फिर वो चाहे कोई हुज्जत भी होती, यजीद को सिर्फ बैयत चाहिए थी वक्त की हुज्जत। अब सवाल पैदा होता है 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन बादशाह करबला में सो गए, अगली हुज्जत है सजाद मौला, अगली हुज्जत 14 महीने के लिए कैद में। यजीद चाहता तो वो अगली बैयत का तकाजा सजाद से कर सकता था, लेकिन ये जुर्रत सजाद थी कि जो यजीद अब्बास की मौजूदगी में हुसैन से बैयत मांग सकता है उससे इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो कड़ियों में पाबंद सजाद से बैयत मांगे। मैं मुरीद हूं अब्बास का, लेकिन मैं माफी मांग के मातमियों एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। हाशिमियों में जो सबसे बहादुर जवान था उसे सजाद कहते हैं। मैं दलील पढ़ दूं भाईजान, अगर अब्बास शाम के बाजार में होते पहले बाजार में ही मर जाते। ये है इख्तियार। मैं अभी फजाइल में तो एक या दो पहलू सुनना और बड़े ये तारीख के अहम पहलू हैं, क्योंकि हुकूमत की साजिश ये थी कि इन्होंने 3 दिन के लिए मदीना हलाल किया। आज बंदे बचा रहे हैं ना यजीद को, लेकिन तारीख के अंदर ये एक काला बाब दर्ज है। 3 दिन के लिए मदीना हलाल किया गया, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, औरतों की इज्जतें लूटी गई, 4000 औरतों को बेआबरू किया गया, हुर्मत काबा पामाल की गई। ये काम हो रहे हैं यजीद के दौरे हुकूमत। ये मुकदमा सुनना और इस मुकदमे के बाद मेरे 2-3 भाई बैठे हैं मुसाहिब वो पढ़।
اب جب سجاد مولا واپس آئے، تاریخ لکھتی ہے 350 خاندان سجاد کے اپنے تھے، جنہیں لے کے سجاد مدینے کے باہر ایک کھجور کے باغ میں لے گئے، اور 100 خاندان تاریخ لکھتی ہے انصار کا سجاد مولا کے ساتھ شامل ہوا۔ اب 450 خاندان کو لے کے سجاد مدینے کے باہر آباد ہو گئے۔ روایتیں بتاتی ہے 500 درخت سجاد نے لگائے، 500 کھجور کا درخت سجاد نے لگائے، اور ہر کھجور کے درخت کے نیچے حسین کا یہ بیٹا روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں عزیزان محترم؟ صرف اور صرف اس 450 خاندان کی کفالت کے لیے 1000 رکعت نماز حسین کا یہ بیٹا روزانہ پڑھتا تھا۔ اب جب 4000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی، جو باقی عورتیں بچی، ان باقی عورتوں نے سجاد کے خیموں کا رخ کیا، وہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کے سجاد کے پاس آئی، سجدے سے آپ کے اور میرے مولا ہو سجاد نے سر اٹھایا، سجاد کا سر اٹھانا تھا، سجاد نے آتی ہوئی عورتوں کو دیکھا، عورتوں کے پیچھے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا، سجاد نے لشکر کو مخاطب کر کے کہا تمہیں سجاد کہہ رہا ہے وہیں پہ رک جاؤ۔ ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے سجاد اگر ہم نہ رکے تو کیا کرے گا؟ سجاد فرماتے ہیں اب اگر ایک قدم بھی تم نے آگے بڑھایا تو مجھے حسین سے عباس بننے میں وقت نہیں لگے گا۔ جیو مات مجھے حسین سے عباس بننے میں وقت نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے 2 خاندانوں کا فرق۔ جہاں پہ سفیان کا پوتا عزتیں لوٹ رہا تھا، وہاں پہ علی کا بیٹا عزتیں بچا رہا تھا۔ اور اسی یزید نے اب میرا سوال وہی پہ رہ گیا کہ 450 خاندان کو لے کے سجاد مدینے کے باہر چلے گئے۔ اب جو 4000 عورتیں بے آبرو ہوئی مدینے کے اندر، اب سوچو اکیلے بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے وہ 4000 عورتیں کس کی تھیں؟ وہ 4000 عورتیں یا صحابہ کی بیٹیاں تھیں یا صحابہ کی پوتیاں تھیں۔ اب 1000 مولوی یوٹیوب پہ بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یزید کو رضی اللہ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پرسوں شمس پورہ کے اندر صدر ایک جملہ پڑھا، میں نے کہا بل کے اندر صرف اتنا دیا گیا ہے کہ کتے کو مہندی لگا کے شیر بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ بھول گیا ہے کہ کتے کو جتنا مرضی نہلا لو کتا پاک نہیں ہوتا، اسے نہلانے والا پلید ہوتا ہے۔ زمانہ یزید کو لاکھ رضی اللہ کہے، اس کے رضی اللہ کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں ہوگا بلکہ وہ لعنت اللہ ہو جائے۔ اب جب سجاد آئے شام میں خطبہ دینے کے اندر، آخری جملے اور آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں، میرے 2-3 بھائی بیٹھے ہیں، میرے بعد مصائب پڑھ دیں گے۔ سجاد نے شام کے اندر، چونکہ سجاد جانتے تھے کہ یہاں پہ لوگ ابو طالب کو نہیں جانتے، محمد کو نہیں جانتے، علی کو نہیں جانتے، حسن اور حسین کو نہیں جانتے، اس لیے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ کے میرے مولا سجاد نے جب اپنا تعارف شروع کروایا تو سجاد نے پہلا جملہ یہ کہا زمانے والوں میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو وجہ تحلیق کائنات ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کن کو فیکون کرتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کے شامیانے بنائے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ نے زمین کی چادریں بچھائی، میں ان کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی میخ لگائی، میں ان کا بیٹا ہوں جن کے صدقے وہ شفاعت کرتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کے صدقے وہ بخشش کرتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کی مستورات کو کعبے کی دیواریں رستہ دیتی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کی غلامی فرشتے کرتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں جن کی کلیدی جنت کی حوریں کرتی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کعبے سے لینے رسول آتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کبھی اللہ نور اللہ کہتا ہے، کبھی اللہ وجہ اللہ کہتا ہے، کبھی اللہ جنب اللہ کہتا ہے، کبھی اللہ لسان اللہ کہتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو چاہے تو جھولے میں ایدر کو چیر کے رکھ دے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ابو جہل کا منہ پھیر کے رکھ دے، میں اس کا بیٹا ہوں جو دعوت العشیر میں محمد کی نصرت کا وعدہ کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو خطرے کے بستر پہ مطمئن ہو کے سو جاتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو امانتیں واپس کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے عہد میں ذوالفقار آتی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق میں کل ایمان بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو عمر ابن عبد الود کو قتل کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ایک طرف ثقلین
الحمد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حقیقت صلاۃ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حقیقت سجدہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو شیر یزدان ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ناطق قرآن ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مہدی عصر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو عیسیٰ زماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آسمانی شادی حال بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نکاح اللہ پڑھاتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی دلہن بطول بنتی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سفر رسول بنتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا چہرہ دیکھنا کائنات میں اللہ نے عبادت قرار دیا ہو۔ امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے باہر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے اندر بولا۔ ہاتھوں مل کے حیدری۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ علی وجاہت آف چچا وطنی۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب زوار ریاض حسین تیار آف اکاڑا یہ خطاب فرمائیں گے۔